الحمد لله الحمد لله وكفى. इनको कुर्सी एक साइड पे रखें, सेंटर में कुर्सी ना रख के बैठे, दीवारों के साथ कुर्सियां लगवाएं। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। इन्न अस्सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इअतमर फला जुनाह अलैहि अन यत्तवफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जुमातुल मुबारक की महाफिल में
تذکرہ چل رہا ہے ایک مومن بندے کے اس احساس کا جو اسے خوش نصیبی سے حاصل ہوتا ہے، تو اس کی اپنے رب سے رشتہ بندگی میں اور زیادہ مضبوطی اور حسن پیدا ہونے لگتا ہے۔ بحیثیت انسان میری جو تخلیق ہے اس کا مقصد عظمی فقط اللہ کی خالص بندگی ہے۔ مجھے اپنے اللہ کی بندگی کو اپنی زندگی کے تمام لمحات پہ طاری رکھنا ہوتا ہے، تب جا کر میں اپنا مقصد تخلیق اسے نمایاں کرنے میں کامیاب ہوتا ہوں، یعنی اللہ کی خالص بندگی۔ جب میں اپنی زندگی کے تمام لمحات خوش قسمتی سے اپنے اللہ کی یاد کے لمحات بنا لیتا ہوں، تو قلبی سکون، ذہنی اطمینان، ہر لحظہ مسرت کی کیفیات مجھ پر بحیثیت بندہ خدا طاری رہتی ہیں، اور میں مسرت کی سرشاری میں اپنے اللہ کی بندگی میں اور زیادہ خوشی سے آگے بڑھنے لگتا ہوں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ بات بھی اس موضوع کا حصہ بن کے بیان ہوتی رہی کہ جب ایک بندے کو اپنے معبود کے قرب کا احساس دامنگیر ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ میرے قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ میں خود اپنے اتنا قریب نہیں جتنا میرا پروردگار میرے قریب ہے، میں جو خواہشیں اپنے دل میں پالتا ہوں، ان خواہشوں کے پلنے سے پہلے ان خواہشوں کا علم میرے اللہ کو ہوتا ہے، میرے منصوبوں سے واقف میرا اللہ ہے، میرے ارادوں سے واقف میرا اللہ ہے، میری خواہشوں سے واقف میرا اللہ ہے، میری تمناؤں سے واقف میرا اللہ ہے، میری کوششوں اچھی اور بری ان سے واقف میرا اللہ ہے، میری نیکیوں کی خواہش اور ارادوں سے واقف میرا اللہ ہے، اور میری برائیوں کے ارادوں سے واقف
میرا اللہ ہے۔ ہاں جب میں برائی کا ارادہ کرتا ہوں تو وہ اپنی واقفیت اصراری کے باوجود میرے نامہ عمل میں میرا گناہ نہیں لکھتا جب تک کہ میں اس کی نافرمانی کے ارادے کو عمل کی شکل نہ دے دوں۔ اور اس کی واقفیت رحمانی کا عالم یہ ہے کہ جب میں اس کی فرما برداری کا ارادہ کرتا ہوں، ابھی فرما برداری کو عملی شکل نہ بھی دوں تو وہ میرے نامہ عمل میں میری نیکیاں لکھنے لگتا ہے۔ یہ اس کی رحمتوں کا ایک سلسلہ ہے۔ لہذا معبود کی بندگی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی سے رکنے کا ملکہ حاصل ہو جانا یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب مجھے اللہ قرآن کی بصیرت عطا فرما دیتے ہیں۔ دنیا جہان کی اچھائیاں مجھے اللہ کا قرب نہیں عطا کر سکتی۔ کوئی دنیاوی علم مجھے اللہ کا قرب عطا نہیں کر سکتا۔ میری کوئی دنیاوی کوشش و کاوش مجھے اللہ کا قرب عطا نہیں کر سکتی۔ میری تجارت کا اونچا ہونا مجھے اللہ کا قرب عطا نہیں کر سکتا۔ میری معیشت کا بہتر ہونا مجھے اللہ کا قرب عطا نہیں کر سکتا۔ میرے پاس اولاد کا ہونا میرے قرب الہی کو کے احساس کو اجاگر نہیں کرتا۔ مجھے اللہ کا قرب اس وقت ملتا ہے اور احساس قرب اس وقت حاصل ہوتا ہے جب مجھے اللہ اپنے قرآن کی حقانیت پہ کامل یقین کی دولت سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی حقانیت پہ یقین مجھے اللہ کے مقرب بندوں میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ بات بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے، رمضان المبارک کے بیانات میں یہ بات میں نمایاں کرتا رہا کہ قرآن کے علم کے بغیر تقوی کا حصول ممکن نہیں۔ متقی وہی ہے جس کو اللہ نے قرآن کی معرفت عطا فرما دی۔ اور بڑے آسان لفظوں میں یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عبادات کی ادائیگی اگر کسی مسلمان کہلانے والے کی زندگی میں موجود ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، صدقے دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، فرائض و نوافل ادا کر رہا ہے،
لیکن اگر عبادات کی ادائیگی کے باوجود اس کے اعتقادات وہ متزلزل ہیں توحید خداوندی کے متعلق، رسالت مصطفی کے متعلق، جس بندے کے عقائد توحید اور رسالت کے حوالے سے متزلزل ہیں، عبادات کی ادائیگی کے باوجود اس بندے کو اللہ کے قرب کا احساس حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے قرب کا احساس ان عبادت گزاروں کو حاصل ہوتا ہے جن کے ہاں عقائد کی روشنی قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ سب اللہ کے مقربین میں سے ہیں، پیغمبر کے تابع دار یہ سب اللہ کے مقربین میں سے ہیں۔ اولئک المقربون یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ انہیں جو اللہ کا قرب حاصل ہے، اس قرب کے حاصل ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ قرآن نے نمایاں کی ہے وہ یہ کہ انہیں اللہ نے وہ دل عطا فرمایا ہے جس دل کو اللہ نے اپنے قرآن کے علم کا خزینہ قرار دے دیا ہے، اس لیے یہ مقرب خداوندی ہے، اس لیے یہ مقرب خداوند ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے میرے اور آپ کے کہ یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے اللہ کا مقرب ہو جانا۔ یہ جو عبادت کے باوجود خوف کا مسلط رہنا، مسائل ان کا گمبھیر سے گمبھیر ہونا اور عبادات کی ادائیگی کے باوجود اپنی کامیابیوں اور اپنی ناکامیوں میں اللہ کی ذات پہ توکل کا نہ ہونا، یہ وہ تمام علامات ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ مجھے احساس قرب خداوندی حاصل نہیں۔ اگر مجھے احساس قرب خداوندی حاصل ہو جائے تو میری زندگی میں کوششوں کاوشوں کے باوجود مکمل طور پر میری زندگی اپنے رب کی ذات پر متوکل بن کے زندگی گزارنی میری وہ یقینی ہو جاتی ہے۔ اور جب میں متوکل بن کے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے زندگی گزارتا ہوں تو میری ہر خوشی اللہ کی جناب سے رحمتوں والی خوشی ہوتی ہے، اور میرا ہر غم اللہ کی جناب سے میرے درجات کی بلندی کا سبب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔
جب میں اللہ کا قرب پاتا ہوں تو مجھے اللہ کے قرب پر یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ میری ہر پکار پہ میرے پروردگار کی جانب سے قبولیت کی مہر لگنے لگتی ہے. میری ہر پکار پہ میرے رب کی جانب سے قبولیت کی مہر لگنے لگتی ہے. اور جب میرے عمل پکار پہ اللہ کی جناب سے قبولیت کی مہر لگ جائے تو پھر اللہ مجھے وہ دل عطا کر دیتے ہیں جس دل میں مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور وہ دل خالق کی فرما برداری کا مرکز بن جاتا ہے. پھر میں دنیا کے نفع و نقصانوں سے بہت ممتاز ہو جاتا ہوں. مجھ سے دنیا کا سارا مال چھن جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اولاد چھن جائے کوئی پرواہ نہیں رہتی. عہدے چھن جائیں مجھے کوئی پرواہ نہیں رہتی. کاروبار ضائع ہو جائے کوئی پرواہ نہیں رہتی. مشکلات بظاہر دنیا کے اعتبار سے بڑھنے لگے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں رہتی. میں دنیاوی زندگی میں موجود نفعوں اور نقصانوں سے بہت ممتاز ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے بحیثیت مومن اپنے آپ کو اپنے اللہ کی بندگی میں یوں مؤثر رول ادا کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے کہ میں خلافت ارضی کا مستحق ٹھہرنے کا اعزاز پانے لگوں. میرے متعلق جو کہنے والے نے کہہ رکھا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے حضرت انسان کو اپنا خلیفہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو میرا خلیفہ دنیا کی طرف بھاگنے والا نہیں ہونا چاہیے. میرا خلیفہ فی الارض وہ خدا بندے بزرگ و برتر کا خلیفہ ہے. اسے مالی مفادات ان کے پیچھے بھاگنے والا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا خلیفہ حسد کا مریض نہیں ہوتا. اللہ کا خلیفہ مخلوق کے ساتھ ناانصافیاں کرنے والا نہیں ہوتا. اللہ کا خلیفہ ظلم اور زیادتی کا نمائندہ نہیں ہوتا. اللہ کا خلیفہ حد سے تجاوز کرنے والا نہیں ہوتا. اللہ کا خلیفہ بے نمازی نہیں ہوتا. اللہ کا خلیفہ اپنی معیشت میں حرام کی کمائیاں شامل کرنے والا نہیں ہوتا. اللہ کا خلیفہ جھوٹا نہیں ہوتا. اللہ کا خلیفہ بے حیا نہیں ہو سکتا. اللہ کا خلیفہ زناکار نہیں ہو سکتا. اللہ کا خلیفہ فی الارض بے حیائی کا
اعلانیہ مرتکب اور خفیہ مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا خلیفہ اللہ کی عبادتوں کے مقابلے میں غیر اللہ کا پجاری نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا خلیفہ سورج کا مانگت نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا خلیفہ چاند کا پجاری نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا خلیفہ خواہشات کا پجاری نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا خلیفہ غیر اللہ کا مانگت نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا خلیفہ صفات خداوندی مخلوق میں تقسیم کرنے کا مجرم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا خلیفہ اللہ کی نافرمانی کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اللہ کا خلیفہ اس کائنات میں اللہ کی بندگی کا سب سے بڑا نمونہ ہوتا ہے۔ تو جب میں اپنے پروردگار کی بندگی کا نمونہ بننے لگتا ہوں تو میرا مقام تمام سماج میں پھیلے ہوئے انسانوں اور عبادت گزاروں سے بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ سب سرمایہ دار رتبوں میں مجھ سے نیچے ہو جاتے، میں اونچا ہو جاتا ہوں۔ سب دولت والے نیچے ہو جاتے ہیں، اللہ کی بندگی کے مقام کی وجہ سے میں اونچا ہو جاتا ہوں۔ جی اللہ، سب عہدوں والے نیچے رہ جاتے ہیں۔ یہ احساس کی بات ہے، یہ احساس کی بات ہے۔ یہ احساس انہیں حاصل ہوتا ہے جنہیں اللہ اپنے محبوب کی سچی تابعداری اور قرآن کی سچی بصیرت عطا کرتے، انہیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے سرمایہ داروں کو نہیں دیکھنا، مجھے دولت مندوں کو آئیڈیل نہیں بنانا، مجھے وزیروں کو اور ان کی وزارتوں کو آئیڈیل نہیں بنانا، مجھے دنیاوی اعتبار سے ماڈرن زندگی گزارنے والوں کو آئیڈیل نہیں بنانا، مجھے کارخانہ داروں کو آئیڈیل نہیں بنانا، مجھے مل مالکوں کو آئیڈیل نہیں بنانا، مجھے بڑے بڑے بزنس کے مالکوں کو آئیڈیل نہیں بنانا۔ مجھے آئیڈیل بنانا ہے تو محبوب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، اور مجھے آئیڈیل بنانا ہے تو مصطفیٰ کے سچے تابعدار صحابہ کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے۔ جب میں اس ڈگر پہ چلتا ہوں تو اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں مجھ پہ ہونے لگتی ہیں۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، حکم خداوندی آ گیا، لا تتبعوا کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہو ایمان کے دعوے داروں۔ ایمانی دعوے دار وہ ہے جس نے اللہ کی توحید کی حقیقت کو مان لیا،
اور پیغمبر کی نبوت و رسالت کو مان لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان، ایک دفعہ حکم آیا، نفی آئی، او ایمان والو شیطان کی تابعداری نہ کرنا، کھلا حکم آ گیا۔ جی بڑے جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت یوسف کو نصیحت کرتے ہوئے یہ جملہ شامل کیا۔ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، او میرا بیٹا تیری خواب اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ تجھے تیرا پروردگار غیر معمولی عزتوں سے نوازنے والا ہے۔ تیری خواب یہ تیری خواب یہ نشاندہی۔ خطرے کی بات یہ ہے کہ جن انسانوں کو اللہ غیر معمولی عزتیں دیتے ہیں، ان کی عزتیں اچھالنے والے غیر معمولی اقدام بھی ان کے مقابلے میں کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی خطرہ ہے۔ جتنی اونچی عزت ہوتی ہے اتنا ان کے مقابلے میں اونچا شر کا منصوبہ بھی ہوتا ہے۔ جی 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 اللہ کون بناتا ہے یہ منصوبہ؟ ابھی بظاہر یہ منصوبہ بنانے والے قریبی دوست ہوتے ہیں، بظاہر معزز لوگوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے والا ان کو بڑا قریبی ہوتا ہے، بظاہر معزز لوگوں کی عزت پامال کرنے کا منصوبے بنانے والا ان کا خونی رشتہ ہوتا ہے۔ ظاہری کریکٹر یہ ہوتے ہیں۔ ظاہری کریکٹر کیا ہوتا ہے؟ جی یہ جو کاروبار چل نکلا ہے ہماری مسلمان سماج میں جن نکالنے کا، جادو اور اس کے علاج کا، اس میں بھی یہی چکر ہے۔ او ہو باہر دیکھو بھی، بچوں کا خیال کریں، کیا کر رہے ہیں؟ کوئی بچہ جاؤ ذمہ دار لڑ رہے ہیں اللہ جی توجہ ہے جی میری طرف جی۔ کاروبار اور بدقسمتی سے عورتیں یہ فراڈ کے، مذہبی فراڈ کے کاروباروں کو بڑھاوا دینے میں کردار ادا کر رہی ہیں زیادہ۔ جی 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 اور جی میرا کاروبار نہیں چل رہا، کیوں جی؟ اور جی میرے کاروبار پہ کسی نے میرے کاروبار پہ بندش لگا دی ہے، اور جی مجھے صحت نہیں ہو رہی، علاج کرا کے ڈاکٹر کہتے ہیں سارے ٹیسٹ ٹھیک ہے لیکن میری طبیعت بحال نہیں ہو رہی۔ مجھے کسی نے بتایا ہے تیرے کسی جاننے والے نے
تیرے اوپر جادو کرا دیا ہے، میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی کمی نہیں، تعلیم یافتہ، صحت مند ہے، قد بت والی ہے، اچھی اخلاق والی ہے، لیکن جب بھی کوئی رشتہ دیکھنے والا رشتہ دیکھنے آتا ہے بات سرے نہیں چڑھتی، بڑا میں مشکل میں پھنس گیا، کسی نے کہا ہے کہ تیری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو سکتا، کسی نے بندش لگوا دی ہے، جی جی میرے بیٹے نے یہ شادی کی ہے، بڑا ڈھونڈ کے ہم نے اونچے گھر میں رشتہ کیا ہے، لیکن میرے بچے کی اولاد نہیں ہو رہی، بڑے علاج کرائے ہیں، نہیں لگے ہوئے سارے لوگ اسی طرح، کیا مواحد کیا غیر مواحد سارے لگے ہوئے، میں بظاہر توحید پرستوں میں رہتا ہوں، جس طرح کی باتیں میں سنتا ہوں العما والحفیظ، غیر اللہ کے پجاریوں کی تو پتہ نہیں پھر کیا بات ہے، جی جی سبحان اللہ، عجیب، جی اللہ اللہ، کاروبار بند ہو گیا، اور جی فلاں رشتہ دار نے عمل کرایا، کاروبار بند، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، فلاں نے بندش لگوا دی اس لیے نہیں ہو رہا، بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، فلاں نے بندش لگوا دی ہے اس لیے صحت نہیں ہو رہی، اللہ اللہ، بچے کو نوکری نہیں مل رہی، فلاں بندے نے کوئی ٹونا کرا دیا ہے اس لیے نہیں ہو رہا، نانا نانا نانا، میاں قرآن کی بصیرت کے خلاف ہے، یہ ساری باتیں شیطانی وسوسے ہے، کوئی مخلوق میں سے بندش نہیں لگا سکتا، کوئی نفع نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کوئی ڈکے نہیں لگا سکتا، کوئی بے برکتی نہیں دے سکتا، کوئی برکت نہیں دے سکتا، کوئی رشتے نہیں کرا سکتا، کوئی رشتے نہیں روک سکتا، کوئی بیمار نہیں کر سکتا، کوئی صحت نہیں دے سکتا، یہ سارے کمالات کا مالک اکیلا کون ہے؟ جی جی سبحان اللہ، جی اللہ اللہ، جادو ہو گیا، ٹھیک ہے ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، جی جی آزمائش بن گئی، کیا کروں حدیث آزمائش کوئی حل نہیں، کیا کروں حدیث آزمائش کا حل یہ ہے کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بہتر کر لوں، اللہ سے ہی تو تعلق میرا کمزور ہے، باقی سارے تعلق مضبوط ہے، جی جی نمازیں میں نہیں پڑھ سکتا، اٹھنی نہیں ہوگا، صدقہ دینے کی بات آئے وہ میں نہیں دے سکتا، زکوٰۃ دینے کی بات آئے تو میں مشکل محسوس کرنے لگتا ہوں، بڑے بڑے بندے کیا آپ تذکرہ کریں ان کا، جی جی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، توجہ میری تو رکھیے، آج باتیں بڑی کھری کھری شروع ہو گئی ہیں، سبحان اللہ، جو کو مخلص چند دوست آ جاتے ہیں اللہ ان کو اجر عظیم عنایت فرمائے، جی جی سبحان اللہ، جی صدقہ دینا مشکل ہو گیا، زکوٰۃ دینا مشکل ہو گیا، دولت پاس موجود ہے حج کرنا فراغت ہی نہیں مل رہی،
ہے؟ اللہ کچھ جائز عذر ہو تو چلو، لیکن اگر عذر کوئی نہیں جی تو بڑا جرم ہے۔ اللہ اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ 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 کی فرمانبرداری کے تمام معاملات وہ کرنے مشکل ہو گئے ہیں جی۔ اللہ نہ تعلق کمزور پہ کرنا، مخلوق نہ تعلق مضبوط پہ کرنا۔ تو علاج کرا رہا ہوں جادو کا، علاج کرا رہا ہوں، وہ بولے نا سر ہے اللہ سے تعلق کمزور کر رہا ہوں، پیر صاحب سے تعلق مضبوط کر رہا ہوں، علاج کرا رہا ہوں۔ یا تو یہ مانیے کہ جادو کرنے والا پیر ہے، ادھر نال تعلق ٹھیک کرا، اے ٹھیک کر دے گا۔ نا 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 جی جی نا جی نا نا جی نا، کوئی پیر بیمار نہیں کر سکتا جی۔ بیماری دینے والا کون ہے جی؟ حضرت ابراہیم نے بیماری اور صحت کے متعلق بڑی دو ٹوک پالیسی وضع کی اور نمایاں کی اپنی امت کے لوگوں میں۔ ان کا تقاضا بننے لگا کہ ہمارے معبودوں کو، یہ جو ہماری مورتیاں ہیں ان کو پوجو، ان کو معبود مانو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی دو ٹوک پالیسی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بڑی واضح پالیسی، انی وجہت وجہی، میں نے اپنا رخ، وجہت وجہی للذی فطر السماوات، میں نے اپنا رخ اس کی طرف کر لیا، فطر السماوات، جس نے تنہا آسمانوں کو بنایا، سبحان اللہ۔ نہیں یوں کہ میں نے تعلق اپنا اس سے جوڑ، لوگ اپنے اپنے تعلقات کی نشاندہی کرتے ہیں نا۔ جب کبھی سوسائٹی میں آپ دیکھیں یہ جو کمزور، بظاہر طاقتور اور اندر سے بہت کمزور شخصیات کے مالک لوگ، تو یہ فوراً کہنے لگتے ہیں، ذرا کدھر بیٹھے ہوں گے تو اپنے تعلقات دسن گے، فلانا میرا واقف ہے، وہ فلانا بندہ روب ڈالنے کا، جی جی فلاں پولیس والا میرا تعلق والا، بندے روب، شادیاں غمیاں تے بندے بیٹھے ہوتے ہیں، کیوں ایسے کرتے ہیں لوگ؟ اسکول میں ٹیچر حضرات، فلانا ڈی او میرا تعلق والا، فلانا ہیڈ ماسٹر میرا تعلق والا، فلانا کالج کا پرنسپل میرا تعلق والا، شہر کا فلاں مولوی میرا تعلق والا، وہ پرانی گدی والا وہ پیر میرا تعلق والا، شہر کا ایم پی اے میرا تعلق والا، فلانا ایم این اے میرا تعلق والا، فلانا چودھری میرا تعلق والا، فلانا ملک میرا تعلق والا، فلانا سردار میرا تعلق والا، فلانا دولت والا میرا تعلق والا، فلاں عہدوں والا میرا تعلق والا، وہ اونچے عہدے والا میرا تعلق والا، وہ بریگیڈیئر میرا تعلق والا، وہ کرنل میرا تعلق والا، جی وہ جرنل میرا تعلق والا، وہ وزیر اعظم میرا تعلق والا، وہ صدر میرا تعلق والا، وہ آئی بی والا میرا تعلق والا، وہ آئی
صحیح والا، میرا تعلق والا، جی جی یہ کمزور شخصیتوں کے مالک لوگ یہ مخلوق سے اپنے تعلق کا تذکرہ کرتے ہیں، اور مضبوط شخصیت کا مالک بندہ مخلوق سے اپنے تعلق کا تذکرہ نہیں کرتا۔ جے کوئی تعلق ہے بھی ہے تو ٹھیک ہے میاں، انہوں کا تذکرہ نہیں کرتا۔ اپنا تعلق مضبوط شخصیت والا جدو بھی ظاہر کرے گا تو اپنا تعلق مضبوط اللہ نال ظاہر کرے گا۔ سبحان 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 اللہ۔ جی یہ کمزور ہوتے ہیں لوگ، جی اللہ ذہنی کمزوری والا مخلوق سے اپنا تعلق جوڑے گا، جی کردار کی کمزوری والا مخلوق سے اپنا، بولیے نا، بڑا خوبصورت موضوع ہے یہ، جی جی کردار کی کمزوری والا مخلوق سے اپنا تعلق نمایاں کرے گا، شخصیت میں جی کمیوں والا مخلوق سے اپنا تعلق نمایاں کرے گا، ذہنی بھوک والا مخلوق سے اپنا تعلق نمایاں کرے گا، اپنے نفع نقصان کا منصوبے بنانے والا مخلوق سے اپنا تعلق واضح کرے گا، اور اپنے نفع نقصان کو اپنے اللہ کے سپرد رکھنے والا دعائیاں دے گا۔ انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ سبحان اللہ، یہ مضبوط شخصیت کے مالک لوگ ہیں۔ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ پنڈ دا فلانا چودھری میرا رشتہ دار ہے، رشتہ دار تو تھے، بڑا اونچا گھرانہ تھا حضرت ابراہیم کا، اپنے رشتہ داروں کا حوالہ تو نہیں دیا کہ جے منو کسی نے کچھ کیا تو میں چاچے نو بلا لے آواں گا، جے منو تو ایسا تو ہے نہیں کہ حضرت ابراہیم ایک خاندان کا فرد تھے، ہمدردیاں ان کے ساتھ خاندان والوں کو تھیں، جی 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 اللہ اللہ، لیکن پیغمبر کا کردار بڑا اونچا، لیکن پیغمبر کا کردار جی جی لیکن پیغمبر کا کردار بڑا، بولیے سارے بڑا۔ ایک بچہ ساڑھے کو تھے، جمعہ پڑھتا ہے، معذور بھی اللہ اس کو صحت دے، میں پچھلے ہفتے پورے سے دیکھ رہا ہوں، مسجد میں سوتا ہے، مسجد میں اٹھتا ہے، نماز منو خیال آیا ایک ہی گل، پھر منو خیال آیا کہ شاید جمعے دی اڈیک وچ بیٹھے ہے کہ جمعہ پڑھنا ہے، اور 4-5 دن ہو گئے ہیں مسجد میں سوتا ہے، مسجد میں اٹھتا ہے، گاری مولوی اتنے ہے کوئی نہیں کہ چلو جی جمعہ پڑھنے، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی جی پیغمبر کا کردار سب سے اعلیٰ، سبحان اللہ، پیغمبر کا کردار سب سے اعلیٰ، پیغمبر کی سوچ سب سوچوں سے اعلیٰ، پیغمبر کی سیرت سب سیرتوں سے اعلیٰ، جی ہر زمانے کا پیغمبر سب عبادت گزاروں سے اعلیٰ، سبحان اللہ، جی پیغمبر کا کردار بڑا اعلیٰ، پیغمبر کی سیرت بڑی اعلیٰ، پیغمبر کے اوصاف بڑے اعلیٰ، پیغمبر کی سوچ بڑی اعلیٰ، اللہ اللہ، جی سنیے گا اعلیٰ کردار والا، اعلیٰ سوچ والا، جی پاکیزہ کردار والا اپنا تعلق مخلوق سے نہیں جوڑتا، اعلیٰ کردار والا اپنا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ،
حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں انی وجہت وجہی للذی، میں اپنا رخ کر لیا ہے، وجہت وجہی، میں نے اپنا رخ کر لیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے اپنا رخ، آپ لوگ بہت تاخیر سے آتے ہیں، ایک مقام بڑا اچھا آ گیا ہے، لیکن چلیے جو اللہ کو منظور ہے. سبحان اللہ. جی انی وجہت وجہیا، میں نے اپنا رخ اپنے اللہ کی طرف کر لیا ہے. سبحان اللہ. ذرا سبحان اللہ کہیں. ہوں مینوں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیوں جی میں اپنا رخ اپنے اللہ ول کر لیا ہے. چودھری مینوں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیوں جی میرا رخ میں اللہ ول کر لیا. سرمایہ دار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرا رخ میں اپنے اللہ ول کر لیا. دنیا دار میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں اپنا رخ اللہ ول کر لیا. وکیل میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اپنا رخ اللہ ول کر لیا. سیاستدان میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اپنا رخ اللہ ول کر لیا. سرمایہ دار میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اپنا رخ اللہ ول کر لیا. دولت مند میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں اپنا رخ اللہ ول کر لیا. دشمن میرا وال بھی ڈنگا نہیں کر سکتے. کیوں جی؟ کیوں جی؟ بھائی کیوں جی؟ اس وجہ سے کہ میں بٹ صاحب بولے نے، بڑے پکے نمازی نے، قرآن دا عاشق بٹ بھی ساڈا طارق بٹ، اللہ اس کو صحت دے. گھٹنوں کا کوئی مسئلہ بن گیا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جلدی صحت عطا فرمائے. دعا کریں سارے ساتھی. سبحان اللہ. جی اللہ اللہ، منو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیوں بھائی؟ انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات. سبحان اللہ. کوئی نہیں، اس مقام کی بلندی اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے. کہیں آمین. جی جن منو کی کہہ سکتے نے میں اپنا رخ اپنے اللہ ول کر لیا. بھوتڑے منو کی کہہ سکتے نے میں اپنا رخ اپنے اللہ ول کر لیا. جادوگر منو کی کہہ سکتے نے میں اپنا رخ اپنے اللہ ول کر لیا. مکار کی کر سکتے نے میں اپنا رخ اپنے اللہ ول کر لیا. فسادی کی کر سکتے نے میں اپنا رخ اپنے اللہ ول کر لیا. حاسد کی کر سکتے نے میں اپنا رخ اپنے اللہ ول کر لیا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کرنے والا کلا. اتنی وجہت جی انی وجہت وجہیا. میں نے عرض کیا تھا ایک بڑا خوبصورت سیرت کا پہلو سامنے آ گیا ہے. کیا کہنے؟ سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت ابراہیم کتنے اونچے بندے ہیں. اتنا اونچا مقام ہے حضرت ابراہیم کا کہ جناب محبوب کبریا. اور باہر بھائی کوئی ساتھی بچوں کو کنٹرول کرے بھائی. حد ہو گئی بھائی، حد ہو گئی بھائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت ابراہیم بڑا اونچا مقام، بڑا اونچا مرتبہ ہے. نبیوں میں بہت اونچا رتبہ ہے حضرت ابراہیم. جی 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 اللہ اللہ.
جی سلامتیوں والا پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جی سلامتیوں والے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ، بڑے حوصلے والے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جی بڑا حوصلہ، بڑی دلیری، جی اللہ بت شکن پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قرآن نے ان کا اعزاز، یہ جو ان کا اعزاز ہے نا بت شکن، یہ قرآن نے نمایاں کیا ہے۔ ان کے بڑے حوصلے کا تذکرہ قرآن نے نمایاں کیا ہے، ان کی سلامتی کا استحقاق، یہ جو 3 باتیں میں نے عرض کی یہ قرآن نے نمایاں کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، سلامتیوں والا، جی حضرت ابراہیم خلیل اللہ، بڑے حوصلوں والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، سبحان اللہ۔ ان کا مقام سمجھیں گے تو پھر میرے مرشد کا مقام بھی سمجھ آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی بڑا اونچا مقام، بڑا اونچا مرتبہ۔ آج کے زمانے میں یہ باتیں کرنی آسان ہے، جی بت خانے میں گھس کر پوری سوسائٹی کے مقابلے میں تنے تنہا کھڑے ہو جانا اور اپنے اللہ کی رحمت کے بھروسے پر اپنی بیڑی کو بھنور میں ڈال دینا، یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہوتا، یہ غیر معمولی جرت کی بات ہوتی ہے۔ جی اللہ جی پتہ ہے پیغمبر کو کہ میرا باپ غیر اللہ کے پجاری، علم ہے پیغمبر کو کہ میرا خاندان غیر اللہ کے پجاری ہے، علم ہے پیغمبر کو کہ میری بستی والے غیر اللہ کے پجاری ہیں۔ اس علم کے باوجود پیغمبر نے اپنی دعوت توحید میں کوئی لچک کا مظاہرہ، کوئی لچک کا مظاہرہ نہ بڑے دو ٹوک لفظوں میں پیغمبر نے کہا لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ۔ توجہ ذرا میری طرف رکھیے، میں رکوں گا نہیں، یہاں آگے جانا ہے میں نے، لیکن وہ میں جرت ابراہیمی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ۔ میں اپنے دوستوں کی سوسائٹی میں بیٹھ کر جرت سے اے جو غیر اللہ کے پجاری دوست ہیں ان کو یار کی کیوں کرتے ہو تسی اے ندیاں نظرہ نیازاں، یہ تو ککھ بھی نہیں، یہ میں کہہ سکتا ہوں، یہ کام میں نے شاہ جی کے سپرد کیا ہوا اپنے ذمہ نہیں۔ اللہ 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 اللہ، جب دعوت توحید کی بات آتی ہے تو پھر مجھے یہ یاد آ جاتا ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے جی، سانو پوری گل دا پتہ ہے، کوئی نہیں شاعرہ نو کہنے وہ آکھن، شاعرہ نو بلاؤ، ٹھیک ہے شاعری بھی کہن گے تو جنہیں جنہوں سمجھ آ گئی اللہ دی توحید دی وہ بھی تے نال رولا پائے۔ تعلقات خراب ہونے کے اندیشے سے آپ لوگ بات کرنا، صحیح بات کرنا اس کو چھوڑ دیں۔ نہیں جی نہیں، نہیں جی نہیں، یہ مقام عبدیت کے منافی ہے، یہ مقام عبدیت کے منافی ہے۔ نانا 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 پیغمبر کہہ رہے ہیں لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ۔ او میرے باپ کو مخاطب کیا، اور یہاں جب ابتدا ہوئی نا، یہ سورہ مریم کا رکوع ہے غالباً تیسرا چوتھا 16ویں پارے میں، یہ تو یہاں حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ ہمارے مرشد کو مخاطب کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، جی
اے رحمت للعالمین پیغمبر ابراہیم کا کریکٹر یاد رکھنا. مخاطب کون ہے؟ رسول اللہ ہے. مخاطب کون ہے؟ جناب محبوب کبریا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے رحمت للعالمین جی ابراہیم کا سیرت و کردار یاد رکھیے گا. اے سید الاولین ابراہیم کا انداز باز یاد رکھیے گا. اے امام الانبیاء ابراہیم کا جی حوصلہ مندانہ اقدام یاد رکھیے گا. اے معراج کے دولہا، سبحان اللہ، ساری کائنات کا مرتبہ صاحب قرآن کے مرتبوں سے نیچے ہے، سب مرتبوں والوں سے اونچے مرتبے والا قرآن کا قاری ہے. لوگوں جی جی اے معراج کے دولہا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کو یاد رکھنا، ابراہیم کی تقریر کو یاد رکھنا، ابراہیم کے واعظ کو یاد رکھنا، ابراہیم کی جرت کو یاد رکھنا، ابراہیم کی تسلسل صداقت کو یاد رکھنا، ابراہیم کی مفاہمت کو یاد رکھنا، ابراہیم کی جرت کو یاد رکھنا، ابراہیم کی دلیری کو یاد رکھنا، ابراہیم کے انداز تبلیغ کو یاد رکھنا. جی آپ کو ہم نے مبلغین کا دولہا بنانا ہے، اس لیے جنہیں اس کائنات میں سب سے اونچا مبلغ بننے کا اعزاز حاصل کرنا ہے، انہیں تبلیغ امم میں ابراہیم کے انداز تبلیغ کو یاد رکھ کے اپنی تبلیغ کا آغاز کرنا ہوگا. جب وہ ابراہیم کے انداز تبلیغ کو یاد رکھ کے میدان تبلیغ میں قدم رنجا فرمائیں گے تو قدم قدم پر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اس کو دوسرے مقام پر فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. جی جی اللہ وقت ختم. جی حضرت ابراہیم باپ کو کہہ رہے ہیں ابا جی آپ کے بت کچھ نہیں سنتے. چلو بت نہیں، معبود لفظ بولو آپ، کیونکہ لما تعبدو کا لفظ ہے نا. اب کیوں ان معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ماں جو، لما تعبدو آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ماں ان معبودوں کی، آپ ان معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ لا یسمع، جو بولیے جو، یہ جرت مندانہ انداز تبلیغ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے. لا یسمع، اب ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو سن نہیں سکتے. ولا یبصر، جو بولیے جو جی جو دیکھ نہیں سکتے. اللہ اور ابراہیم کیا کہنا چاہتا ہے؟ ابراہیم اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا ابت انی قد جاءنی من العلم. غیر اللہ کی نفی کے سنیے گا جملہ ایک غور سے، اللہ کی توفیق سے آ گیا. غیر اللہ کی، ڈاکٹر صاحب سنیے آپ بھی، غیر اللہ کی نفی کی جرت کا حاصل ہونا قرآن اس کو علم کہتا ہے. جن کے ہاں غیر اللہ کی نفی کی جرت نہیں، قرآن ان کو جاہل کہتا ہے، ان کو عالم نہیں کہتا. غیر اللہ کے پجاریوں کو قرآن نے جاہل کہا. وہ مقام ہے بڑا مشہور، میرے مرشد نے غیر اللہ کے پجاریوں کے اس ڈیمانڈ پر کہا، 24واں پارہ
دوسرا تیسرا رکوع ابتدائی آیتیں. قل افغیر اللہ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبدوا ایھا الجاہلون. اور جاہلو تم میں محمد کو کہتے ہو کہ میں اللہ دا بوا چڑھ کے غیر دا بوا ہی کھٹکان لگ پوا. ایک ہم جاہل کر دیں گے. ایک ہم یہ جاہلوں کا کام ہے، عالموں کا کام نہیں ہے. عالموں کا کام ہے اللہ کے دروازے پہ ٹک جانا. جی اللہ اللہ. حضرت ابراہیم سنیے میری طرف توجہ. جی حضرت ابراہیم اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں لم تعبد ما لا يسمع. میں اور آپ بھی تو جرت سے کہیں نا، کم از کم اپنے برادری والوں کو، کوئی نبی موت کا جام پینے کے بعد دعائیں پکارے نہیں سن سکتے. دعائیں پکارے سننے والا اکیلا. اونچا بولو کون؟ اونچا بولیے کون؟ میں بھی تو دکان پہ بازار میں بیٹھ کے لوگوں کو کہوں سید علی حجویری اللہ کے ولی ہے، اللہ اللہ بڑے سچے ولی ہیں، لیکن کوئی ولی داتا نہیں، اس کائنات کا داتا اکیلا. میں بھی تو جرت کروں. جی میں بھی لوگوں کو کہوں کبیر الدین شاہ دولت دریائی پتر تے دھیاں نہیں دے سکتے، پتر تے دھیاں دین والا کلا. یہ جرت میں بھی تو کروں. جی میں بھی تو جرت کروں اور لوگوں کو بچاؤں. اللہ اللہ. جناب علی المرتضی فاتح خیبر، جناب علی المرتضی شیر خدا، جناب علی المرتضی امین الامت ہے، خلیفہ راشد ہے، لیکن مشکل گزا نہیں، مشکل گزا اکیلا. جرت کروں میں. اس جرت مندی کا نام ہے احساس قرب خداوندی. جب میں اس طرح کی گفتگو کروں گا تو لوگ کہیں گے اس شاعر نو ڈر نہیں لگتا. لوگ چندہ بند کر دیں گے. اور شاعر نو ڈر نہیں لگتا نمازی نس جان گے. شاعر نو ڈر نہیں لگتا مولوی مخالف ہو جان گے. جب اس طرح کی باتیں ہوں تو پھر جواب یہ آتا ہے یہ کھری توحید بیان کرنے والوں کو مخلوق سے ڈر نہیں لگتا، اس لیے کہ ان کا رخ مخلوق کی طرف نہیں ہوتا، ان کا رخ اپنے رب کی طرف ہوتا ہے. جی ابراہیم سے پوچھنے والوں نے پوچھا جی او ابراہیم پیو نہ لڑ پیا تینوں ڈر نہیں لگتا؟ تینوں پیو نے گھروں کٹ دینا ہے پھر کی کرے گا؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا. میں اپنا رخ اپنے اللہ ول کر لیا ہے. باپ مخالف ہو گیا ہے تو پھر کی ہویا؟ میرا رب میرے نال ہے. سبحان اللہ دے کرو. جی کی ہویا؟ میری برادری میری مخالف ہو گئی ہیں تو میرا رب میرے نال ہے. جی کی ہویا؟ جی مذہبی طبقہ میرا مخالف ہو گیا ہے تو میرا اللہ میرے نال ہے، تو میرا اللہ میرے نال ہے تو پھر رب دی طرفوں نصرت دا وعدہ بھی میرے نال ہے. سبحان اللہ. جی وہ جو مقام میں نے روک لیا، وقت زیادہ ہو گیا، چلیے چلتے چلتے سن لیجیے. سبحان اللہ کہیں میں سناؤں؟ اونچی آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ. کتنا مقام ہے حضرت ابراہیم کا. سبحان اللہ. آگے چل کے انشاءاللہ قربانی تک یہ موضوع آگے بڑھے گا اللہ کی توفیق و عنایت سے. جی سبحان اللہ. بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اونچا مرتبہ ہے. اور کہہ رہے ہیں انی وجہت وجہیا. یہ لفظ وجہ پہ غور کیجئے گا جو میرا توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. وجہ فیس. وجہ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ فیس. ڈاکٹر صاحب کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو. سبحان اللہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ انی وجہت وجہیا میں نے اپنا رخ اپنے اللہ کی طرف کر لیا ہے. بڑا اونچا پیغمبر بڑا اونچا مرتبہ سلامتیوں والا یہ حوصلوں والا قربانیوں والا یہ وجاہتوں والا یہ آگ میں کودنے والا جی بیٹے کی گردن پہ چھریاں چلانے والا جی اپنی بیوی کو ریگستان میں چھوڑنے والا کتنا بڑا بندہ ہے کتنا بڑا بندہ ہے. جن جن سامعین کی توجہ ہو گئی ذرا سبحان اللہ کرو جو میں کہنے لگا ہوں. جی کتنا بڑا بندہ. کلم کلہ پیو نہ لڑ پیا پیو نے کہا چل جا ناشتہ کروں تو کوئی نرمی نہیں کی. بڑا مسکرا کے کہنے لگے سلام علیکہ سلام علیکہ. بابا جان آپ اگر یہ سمجھتے تھے کہ میں اس کو گھر سے نکالوں گا تو یہ اپنے دعوت کے فریضے میں کچھ امینڈمنٹ اصلاحات کر کے کوئی نرمی پیدا کرے گا تو یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو اپنا شرک مبارک مجھے اللہ کی توحید کی سچائی مبارک. سلام علیکہ. اتنی جرت ہے کہ یہ اس کا جو میں نے مانا کیا نا تمہیں آپ کو شرک مبارک مجھے توحید مبارک. یہ سلام علیکہ کو اس کی تکنیک جو تفسیری تکنیک ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ اس کو کہتے ہیں سلام متارکت. یہ دعا نہیں ہے یہ سلامتی کی دعا نہیں ہے. یہ کیا ہے آپ کسی بندے سے نیگوسیشنز کر رہے ہیں مذاکرات ناکام ہو گئے. مذاکرات جب مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو آپ اٹھ اچھا جی پھر ٹھیک ہے تسی اپنا ٹل لاؤ تے اسی اپنا لانے ہیں. میاں تینوں بڑا سمجھایا ہے جا پھر جو کرن ہوندا ہی کر لے. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی سلام علیکہ. جب یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے جری لوگوں کا جرت مند لوگوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ تمام ما تحت الاسباب معاملات کو لے کے چلتے ہیں لیکن جب اگر اگلے کے خانے میں بات نہ آئے تو انہوں کہتے ہیں میاں مدد تنوں ایک خیال ہوئے کہ تو نہیں نال ٹرنا تے کوئی قیامت آ جائے گی جا جو کرنا دے کر لے میرے نال میرا اللہ ہے. میرے نال کون ہے؟ جی قال سلام علیکہ. جو بات میں نے آپ کو بتانی ہے وقت ختم ہو گیا. قال سلام علیکہ. جی سبحان اللہ. ابراہیم نے کہا توانو دولا شرک مبارک بلو میرے اللہ جی توحید دی سچائی مبارک. جی میں اپنے اللہ دی توحید دی دہائی دیندہ رہاں گا. انی وجہت وجہیا میں اپنا چہرہ اپنے اللہ ول کر لیا. سبحان اللہ ذرا سبحان اللہ کہیے میں ختم کرنے لگا ہوں. جی ابراہیم کہتے نے میں اپنا چہرہ اردو ہے میں منہ کہنا تھا کہ پنجابی ہوتا آسان ہو جائے. جی سبحان اللہ میں اپنا منہ اپنے اللہ ول کر لیا میں اپنا رخ اپنے اللہ ول کر لیا. جی سلامتی والا ابراہیم وہ کہندے نے میں اپنا رخ اللہ ول کر لیا. حوصلے والا ابراہیم کہندے نے میں اپنا رخ اللہ ول کر لیا. قربانیاں والا ابراہیم وہ کہندے نے میں اپنا رخ اللہ ول کر لیا. تے کائنات دا رب کہندے میں اپنا رخ محمد ول کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی قد نرا قد یہ وجہ کا لفظ اگر یاد رہے تو وجہ ڈاکٹر صاحب یاد رکھنا وجہ. یہ بڑا ایک نوجوان ڈاکٹر سامنے آ بیٹھتا ہے پرانی رشتہ داری بھی ان سے بڑی گہری ہے. اللہ کریم اس رشتہ داری کو ہماری توحیدیوں کی رشتہ داری کو پختہ رکھے. آمین کہو ماشاء اللہ.
اب اولڈ اور ینگ ڈاکٹر اللہ کی رحمت سے توحیدیوں کے مرکز کا حسن ہے اللہ کی رحمت سے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سلامتیوں والا پیغمبر دعائیں کہہ رہے ہیں انی وجہت وجہیا، میں نے اپنا رخ اپنے اللہ کی طرف کر لیا ہے. کائنات کا رب اللہ پہ کہہ رہا ہے قد نرا تقلبا وجہکا، میں اللہ نے اپنا رخ محمد کے چہرے ول کر لیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ